بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیبین سوسائٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک عجیب انکشاف ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر اہم ترین بات کو پاکیشا سیکرٹ سروس سے بھی خفیہ رکھا گیا ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص بات؟ بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے ٹائیگرز کی کال سے لے کر سرداور سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ اوہ، حیرت ہے، واقعی یہ بات تو عجیب ہے کہ ہمیں ساری اہم ترین کارروائی کی خبر تک نہیں ہو سکی۔ کیا ہم سے خصوصی طور پر اسے چھپایا گیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ چونکہ ملٹری انٹیلیجنس اس میں کامیاب رہی تھی، اس لیے ہمیں اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہوگی، لیکن اب اچانک ایک سائنسدان کے خلاف گریٹ لینڈ نے کام شروع کیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ کوئی بھی سرکاری ایجنسی اس انداز میں اپنے مشن کے سلسلے میں معلومات حاصل نہیں کرتی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، تارکی والی پارٹی کے بارے میں حتمی معلومات چاہیے۔ کیا تم وہاں اس کنگ ریچرڈ سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہو، یا اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس لایا جائے؟ اوور، عمران نے کہا۔ باس، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ درمیانی پارٹی اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپاتی ہے۔ میں نے کنگ ریچرڈ کے ایک آدمی سے اس بات چیت کی ٹیپ حاصل کر لی ہے جو تارکی سے کنگ ریچرڈ کو کی گئی تھی۔ اس ٹیپ سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ کال تارکی کے ہوٹل البرٹو سے راسپوٹین نامی کوئی شخص کر رہا تھا۔ البتہ میں نے اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کی ہیں، ان سے بھی صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ تارکی میں البرٹو نام کا کوئی ہوٹل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسی پارٹی ہے جس کا نام راسپوٹین ہو، اس لیے لامحالہ یہ کوڈ نام ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ لیکن وہ کنگ ریچرڈ تو بہرحال اس بارے میں جانتا ہوگا، تبھی تو اس نے بکنگ کر لی ہوگی۔ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن باس، اگر اس کنگ ریچرڈ کو اغوا کیا گیا تو لازماً اس کی اطلاع تارکی میں اصل پارٹی تک بھی پہنچ جائے گی، اور پھر وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے واقعی دور کی سوچی ہے، ویری گڈ۔ اب یہ بتاؤ کہ جب کنگ ریچرڈ یہ معلومات آگے پہنچائے گا تو کیا اس فون نمبر کو ٹریس کر سکو گے؟ اوور، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یس سر، اس کا انتظام میں آسانی سے کر لوں گا، اور کنگ ریچرڈ کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے گا۔ اوور، ٹائیگر کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے کہ عمران نے اس کی کھل کر تعریف کی تھی۔ تو پھر یہ انتظامات کر کے اسے بتاؤ کہ ڈاکٹر نصیب علی رانا ہاؤس کے نیچے ایک خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، لیکن ہو سکتا ہے کہ کنگ ریچرڈ اس بات کو کنفرم کرنے کی کوشش کرے۔ اوور، ٹائیگر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں جوزف کو سمجھا دوں گا۔ اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اسے بتا دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر تک وہ پارٹی تک معلومات پہنچا دے گا۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تم نے وہ نمبر ٹرانسمیٹر کال کے ذریعے مجھ تک پہنچانا ہے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے واپس اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جوزف، عمران نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ایک آدمی تک کی معلومات پہنچائی جا رہی ہیں کہ رانا ہاؤس کے نیچے جنگی ہیلی کاپٹروں کے سلسلے میں خفیہ لیبارٹری ہے جس میں ایک سائنسدان ڈاکٹر نصیب علی کام کر رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری انتہائی خفیہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی تک یہ معلومات پہنچائی جا رہی ہوں وہ فون کے ذریعے کسی بھی انداز میں کنفرم کرنے کی کوشش کرے، تو تم نے اسے کھل کر تو نہیں بتانا، لیکن اس تک بہرحال یہ تاثر پہنچ جانا چاہیے
کہ واقعی ڈاکٹر نصیب علی یہاں کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق پہلے گریٹ لینڈ سے تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ سرکاری طور پر ڈاکٹر نصیب علی گریٹ لینڈ میں کار حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور سرکاری طور پر یہاں پاک ایشیا میں ان کی باقاعدہ تدفین بھی ہوئی تھی۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر تم نے جواب دینا ہے۔ بولو، کیا ایسا کر لو گے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا جوزف اس مشکل سچویشن کو ڈیل کر لے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، وہ انتہائی ذہین آدمی ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں ڈیلنگ کرے گا۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ کنفرمیشن ہو، کیونکہ بہرحال یہ سیٹ اپ خفیہ ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ صرف فون پر تو معلومات حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے جوزف کو ہدایت دے دی ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کچھ دیر خاموش بیٹھا، کچھ سوچتا رہا، اور پھر اسے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ مڈ نائٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاک ایشیا سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، مائک سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مائک بول رہا ہوں، چلنا مباد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھم فرام پاک ایشیا، عمران نے کہا۔ یس پرنس، حکم، دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ فون محفوظ ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، آپ کا نام سن کر میں نے پہلے ہی اسے محفوظ کر لیا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لارڈ برنارڈ کے آفس سے معلومات حاصل کرنی ہے، تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ مجھے معلوم ہے جناب، ایسا ہی ہوا تھا، مائک نے جواب دیا۔ اب گریٹ لینڈ کی کوئی پارٹی نئے سرے سے ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں پاک ایشیا میں معلومات حاصل کرا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عام سے مخبری کرنے والے لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں، اور براہ راست بات نہیں کی، بلکہ تاکی کی کوئی پارٹی درمیان میں ڈالی ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں جناب؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر یہ معلومات حکومت گریٹ لینڈ کرا رہی ہے تو لازماً لارڈ برنارڈ کے آفس میں اس کی کوئی فائل موجود ہوگی، میں یہی بات کنفرم کرانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ 1 گھنٹے بعد مجھے فون کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ 1 گھنٹہ عمران اور بلیک زیرو نے چائے پینے اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں گزار دیا۔ اس کے بعد عمران نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس پر ریسیونگ فریکوینسی عمران نے اپنی ایڈجسٹ کر رکھی تھی، اس لیے کال آتی وہ سمجھ گیا کہ کال ٹائیگر کی طرف سے ہو رہی ہوگی، اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، کنگ ریچرڈ نے معلومات تارکی کی ٹرانسفر کر دی ہیں، میں نے فون نمبر معلوم کر لیا ہے، اور پھر میں نے تارکی سے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ فون نمبر گرین محل کے مینیجر ڈیوڈ کا ہے، اور باس، میں نے تارکی میں ایک پارٹی کے ذمہ بھی یہ کام لگا دیا ہے کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ پاک ایشیا سے ملنے والی معلومات ڈیوڈ نے کہاں ٹرانسفر کی ہیں، اور ڈیوڈ کو بہرحال اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ تو ابھی چلنے میں پہلے مجھے اطلاع ملی کہ ڈیوڈ نے کنگ ریچرڈ سے ملنے والی پاک ایشیا کے سلسلے میں معلومات گریٹ لینڈ کے کسی لارڈ لاکسن کو ٹرانسفر کی ہیں، اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر تحسین آمیز مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا یہ بات کنفرم ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم نے واقعی اس بار کام کیا ہے، ویل ڈن، اوور اینڈ آل، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ بڑا تیز جا رہا ہے یہ ٹائیگر، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر شاگرد کس کا ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی ٹائیگر کی اس انداز کی کارکردگی بے حد مسرت ہو رہی ہو۔ ہاں، وہ واقعی اپنے آپ کو آپ کا شاگرد ثابت کر رہا ہے، آپ بھی تو اسی طرح کام کرتے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ لارڈ لاکسن کون ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے نام ہی اب سنا ہے، گریٹ لینڈ میں تو نہ جانے کتنے لارڈ سڑکوں پر جوتیاں چٹ کھاتے پھر رہے ہوں گے، بہرحال مائک اسے جانتا ہوگا۔ عمران نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ مڈ نائٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈمپ فرام پاک ایشیا، مائک سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو،
مائک بول رہا ہوں پرنس۔ چند لمحوں بعد مائک کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لارڈ برنارڈ کے آفس میں ایسی کوئی فائل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کسی حکم یا پلان کے بارے میں وہاں کوئی جانتا ہے، مائک نے کہا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ لارڈ لاکسن کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں۔ اوہ، میں سمجھ گیا، اب اصل بات سمجھ گیا ہوں، مائک نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے لارڈ لاکسن کا ذکر کیا ہے، تو مجھے بھی یہ اطلاع مل چکی ہے کہ لارڈ لاکسن نے لارڈ برنارڈ سے ان کے آفس میں بات چیت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز اطلاع یہ ہے کہ لارڈ لاکسن کو اسرائیل نے فیبین سوسائٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے، اور فیبین سوسائٹی کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ اب اسے اسرائیل کی سرپرستی حاصل ہوگی، اور اب وہ آئندہ گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی۔ اور اسی بات سے مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ معلومات فیبین سوسائٹی کے لیے حاصل نہ کی جا رہی ہوں، مائک نے کہا۔ لیکن فیبین سوسائٹی کا اس سے کیا تعلق؟ وہ گریٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسی تو نہیں بن سکتی۔ کیا تم لارڈ برنارڈ اور لارڈ لاکسن کے دوران ہونے والی گفتگو کسی طرح معلوم کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، لارڈ برنارڈ اس معاملے میں انتہائی محتاط رہتے ہیں، مائک نے کہا۔ فیبین سوسائٹی کو اگر اوپن کر دیا گیا ہے تو پھر اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اوپن کر دیا گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ جی نہیں، اوپن سے مطلب ہے کہ اب وہ دہشت گرد تنظیم نہیں رہی، اور لارڈ برنارڈ کی طرف سے تمام سرکاری ایجنسی اور سرکاری اداروں کو ہدایات مل چکی ہیں کہ آئندہ کوئی بھی فیبین سوسائٹی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا، مائک نے جواب دیا۔ یہ لارڈ لاکسن کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کنگ کالونی میں اس کا پورا محل ہے، لارڈ لاکسن مینشن، مائک نے جواب دیا۔ اوکے، تمہارا بینک اکاؤنٹ وہی پرانا ہے نا، یا کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ عمران نے کہا۔ وہی پرانا ہے پرنس، مائک نے جواب دیا۔ اوکے، گڈ بائی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے پیڈ اٹھایا اور قلم سے اس پر رقم لکھ کر اسے بلیک زیرو کی طرف بڑھا دی۔ یہ رقم گریٹ لینڈ کے اکاؤنٹ سے مائک کو بھجوا دینا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی بات واقعی درست ہے کہ فیبین سوسائٹی آخر کیوں ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہوگی؟ اس کا کیا تعلق؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ براہ راست لارڈ برنارڈ سے بات کی جائے، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا وہ کھل کر بتا دیں گے؟ نہیں، وہ تو انتہائی با اصول آدمی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے ہاں، اب ہیرس سے بات کی جا سکتی ہے، اسپیشل ایجنسی کے چیف سے۔ اب تو وہ فیبین سوسائٹی کے خلاف کام نہیں کر رہے، عمران نے کہا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ معلومات فیبین سوسائٹی حاصل کر رہی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ انتہائی گھاک آدمی ہے، لارڈ لاکسن کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہوگا۔ تم وہ سرخ ڈائری مجھے دو، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کی زخیم سی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور پھر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ فیبین سوسائٹی کا چیف آسکر اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس، کم ان، آسکر نے اونچی آواز میں کہا۔ تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور بلیک اندر داخل ہوا۔ آؤ بلیک، میں تمہارا ہی منتظر تھا، آسکر نے کہا۔ یس باس، آپ کا پیغام ملتے ہی میں فوراً آ گیا ہوں، بلیک نے کہا، اور میں اس کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں تو اطلاع مل چکی ہوگی کہ فیبین سوسائٹی کو گریٹ لینڈ میں اسرائیل کی نمائندہ سوسائٹی تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اب نہ ہی فیبین سوسائٹی گریٹ لینڈ کے خلاف کوئی کام کرے گی، اور نہ گریٹ لینڈ حکومت اس کے ادارے فیبین سوسائٹی کے خلاف کام کریں گے، آسکر نے کہا۔ یس باس، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ فیبین سوسائٹی کرے گی کیا، بلیک نے کہا۔ گریٹ لینڈ میں یہودیوں کے مفادات کی حفاظت اور پوری دنیا میں یہودیوں کی سلطنت کے قیام کے لیے کوششیں، اور یہودیوں کے دشمنوں کا پوری دنیا سے خاتمہ، آسکر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ سوسائٹی اسرائیل سے مشن لیا کرے گی اور ہم اس کو مکمل کیا کریں گے، بلیک نے کہا۔ ہاں، وہاں سے بھی مشن مقرر ہو سکتے ہیں اور ہم بھی اپنے طور پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ایسا مشن سامنے آیا ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حکومت گریٹ لینڈ ہم پر مکمل اعتماد کرے گی، اور میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے، آسکر نے کہا۔ تو بلیک بے اختیار چونک پڑا۔ کون سا مشن باس؟ بلیک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر نصیب علی کو پاکیزہ سے برآمد کرنا ہے،
آسکر نے کہا۔ کون ڈاکٹر نصیب علی؟ بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ تو آسکر نے اسے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکیشا کی ملٹری انٹیلیجنس نے ڈاکٹر نصیب علی کا کار ایکسیڈنٹ ظاہر کر کے انہیں پاکیشا منتقل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ اس کیس میں فیبین سوسائٹی نے خفیہ طور پر ملٹری انٹیلیجنس کی مدد کی تھی، اور اب ہم نے گریٹ لینڈ کے لیے اس ڈاکٹر نصیب علی کو واپس لانا ہے تاکہ چیف سیکرٹری لارڈ برنارڈ صاحب کو یقین آ سکے کہ اب فیبین سوسائٹی گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی، آسکر نے کہا۔ لیکن یہ کام تو حکومت اور اس کی ایجنسیوں کا ہے، انہیں کرنا چاہیے، بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، لیکن لارڈ برنارڈ پاکیشا سیکرٹ سروس سے ٹکر نہیں لینا چاہتے، اور ان کے مطابق وہ اس معاملے کو سرکاری طور پر ختم کر چکے ہیں۔ البتہ اگر فیبین سوسائٹی اپنے طور پر یہ کام کرے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پاکیشا ویسے بھی یہودیوں کا دشمن نمبر 1 ہے، اس لیے فیبین سوسائٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے کمزور کیا جائے۔ اگر انہوں نے ڈاکٹر نصیب علی کے فارمولے کے مطابق وہ جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر تیار کر لیا تو پھر اس کا دفاع خاصا مضبوط ہو جائے گا، آسکر نے کہا۔ لیکن اب پہلے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر نصیب علی ہے کہاں، بلیک نے کہا۔ وہ معلوم کر لیا گیا ہے، آسکر بولا۔ اچھا، وہ کیسے؟ بلیک نے چونک کر پوچھا۔ لارڈ لاکسن نے تارکی کی ایک مڈل پارٹی کے ذریعے پاکیشا کی کسی مخبری کرنے والی ایجنسی سے رابطہ کیا ہے، اور پھر وہاں سے اطلاعات مل گئیں، اور لارڈ لاکسن نے یہ اطلاعات مجھے بھجوا کر حکم دیا ہے کہ ہم اس مشن پر انتہائی تیز رفتاری سے کام کریں۔ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا، آسکر نے کہا۔ وہ لازماً کسی سرکاری لیبارٹری میں ہوگا۔ ایک عام مخبری کرنے والی تنظیم کو بھلا کیسے اس خفیہ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں؟ بلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ گریٹ لینڈ کی ایک سرکاری ایجنسی میں کام کرتا تھا، اس لیے اسے ان باتوں کا بخوبی علم تھا۔ پاکیشا والوں نے اپنے طور پر تو عقل مندی کی ہے، لیکن ان کی عقل مندی ان کے گلے پڑ گئی۔ انہوں نے ایک عام سی عمارت کے نیچے تہہ خانوں میں خفیہ لیبارٹری بنائی ہے، اور ڈاکٹر نصیب علی وہاں کام کر رہا ہے۔ اس عمارت کا نام رانا ہاؤس ہے، اور یہ پاکیشا کے دارالحکومت میں رابرٹ روڈ پر واقع ہے، آسکر نے کہا تو بلیک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کانوں تک جا پہنچی۔ کیا ہوا؟ یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ آسکر نے بلیک کا چہرہ دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، کیا آپ نے واقعی رانا ہاؤس اور رابرٹ روڈ ہی کہا ہے؟ بلیک نے بے اختیار طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آسکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے باس کہ لارڈ لاکسن کے خلاف باقاعدہ ٹریپ بچھایا گیا ہے، بلیک نے کہا تو اس بار آسکر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بات کرو، آسکر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، رانا ہاؤس پاکیشا کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کے کسی دوست کا ہے، اور اس کا وہ دوست کسی اور ملک میں رہتا ہے۔ اس انتہائی شاندار بلڈنگ کا مکمل چارج علی عمران کے پاس ہے، اور اس کا حبشی دیوقامت ملازم جوزف وہاں پر رہتا ہے۔ میں ایک بار عمران کے ساتھ وہاں پر جا چکا ہوں، بلیک نے کہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آسکر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس کا مطلب ہے کہ لارڈ صاحب نے جو کچھ معلوم کرانا چاہا تھا وہ عمران تک پہنچ گیا، اور عمران نے شاید اصل پارٹی کو ٹریس کرنے کی غرض سے یہ معلومات بھجوا دیں، اور اس کی یہ چال ہی ہوگی کہ جب بھی کوئی پارٹی ڈاکٹر نصیب علی کو برآمد کرنے آئے گی تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا گرے گی، بلیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کو محفوظ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس عمارت کے نیچے تہہ خانوں میں لیبارٹری بنا رکھی ہو، آسکر نے کہا تو بلیک چونک پڑا۔ نہیں باس، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلیک نے کہا۔ وہاں فون کر کے بھی اسے کنفرم بھی تو کیا جا سکتا ہے، آسکر نے کہا۔ کیا وہ سیدھے طریقے سے اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ وہ مردہ ڈاکٹر نصیب علی یہاں کام کر رہے ہیں؟ بلیک نے کہا تو آسکر بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن بہرحال کوئی بات تو سامنے آ جائے گی، آسکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بلیک نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو آسکر نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ پاکیشا کا رابطہ نمبر اور پھر پاکیشا کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتاؤ، بلیک نے کہا تو چند لمحوں کے توقف کے بعد دونوں نمبر بتا دیے گئے تو بلیک نے کریڈل دبایا، اور پھر ٹونوں آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رابرٹ روڈ پر رانا ہاؤس کا نمبر چاہیے، بلیک نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، بلیک نے کہا۔
اور کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر نصیب علی صاحب سے بات کراؤ۔ بلیک نے آواز بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ کون بول رہے ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میں کارمن سے ڈاکٹر اینتھونی بول رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود یہ نمبر دیا تھا، بلیک نے کہا۔ کب کی بات ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ تقریباً 1 سال قبل۔ کیوں؟ بلیک نے جان بوجھ کر لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ سوری، یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ ہی کوئی نصیب علی، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بلیک نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ عمران کے ملازم جوزف کی آواز تھی۔ میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں، بلیک نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ واقعی وہاں کوئی لیبارٹری نہیں ہو سکتی؟ لیکن اگر ایسا ہے بھی صحیح تو اس عمارت کی نشاندہی کا کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ مڈل پارٹی کی وجہ سے یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ معلومات اصل میں کسے درکار ہیں، آسکر نے کہا۔ باس، آپ اس عمران کی کارکردگی سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ معلومات مہیا کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اصل پارٹی تک پہنچا جائے، ورنہ تو وہ مخبری کرنے والے سے بھی اصل پارٹی معلوم کر لیتا، بلیک نے کہا تو آسکر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، آسکر نے کہا۔ باس، عمران کو اطلاع ملی ہوگی کہ ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسے معلوم کیا ہوگا کہ اصل پارٹی کون ہے۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ کوئی مڈل پارٹی ہے تو اسے معلومات مہیا کرنی اور پھر مخبری کرنے والوں کی نگرانی کرائی ہوگی۔ اس طرح اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ معلومات کہاں بھجوائی جا رہی ہیں۔ وہاں سے لامحالہ اس نے اصل پارٹی کا کھوج لگا لیا ہوگا۔ اس عمارت کی نشاندہی ہی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، بلیک نے کہا۔ لیکن مڈل پارٹی تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اس لیے تو اسے درمیان میں ڈالا جاتا ہے، آسکر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو معلومات مل سکتی ہیں۔ ہم خود معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، بلیک نے کہا۔ یہ معلومات چونکہ لارڈ لاکسن کو پہنچائی گئی ہیں، اب فرض کیا کہ لارڈ لاکسن کا نام عمران تک پہنچ گیا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، آسکر نے کہا۔ لارڈ لاکسن کے بارے میں تمام چھان بین کی جائے گی، اور یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھائی حکومت کے عوض سب کچھ معلوم کر کے بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اسے لامحالہ یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ معلومات فیبین سوسائٹی کو درکار ہیں، اور پھر لامحالہ اسے فیبین سوسائٹی کے نئے سیٹ اپ کا بھی علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ فیبین سوسائٹی کے خاتمے کے لیے یہاں پر آئے گا، یا پھر وہ اس ڈاکٹر نصیب علی کی حفاظت کا بندوبست کرے گا، بلیک نے کہا۔ یہاں آ کر فیبین سوسائٹی کے خاتمے کا کام تو اس کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، کیونکہ یہاں تو کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ فیبین سوسائٹی کا مرکزی آفس کہاں ہے اور کون کون اس میں شامل ہے۔ باقی رہی اس ڈاکٹر نصیب علی کی حفاظت تو وہ کرتا رہے، ہم نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے یہ مشن مکمل کرنا ہے، آسکر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ باس، لارڈ لاکسن کا نام سامنے آ گیا تو پھر لارڈ لاکسن کے ذریعے سارا سیٹ اپ ان تک خود بخود پہنچ جائے گا، اور ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ میں پہلے اپنے سیکشن کو وہاں بھجواتا ہوں اور ڈاکٹر نصیب علی کو تلاش کراتا ہوں، اور یہاں لارڈ لاکسن کے محل کی بھی خفیہ حفاظت شروع کرا دیتا ہوں، اور وہاں پاکیشا میں عمران کی نگرانی بھی شروع کرا دیتا ہوں، بلیک نے کہا۔ سنو، تم اپنی پوری توجہ ڈاکٹر نصیب علی کی برآمدگی پر رکھو، باقی سب باتیں ذہن سے نکال دو۔ یہ سارے کام میں کرا لوں گا۔ فیبین سوسائٹی کو آج تک گریٹ لینڈ کی ایجنسیاں تلاش نہیں کر سکیں تو عمرانیہ اس کے ساتھی کیسے تلاش کر لیں گے؟ جہاں تک لارڈ لاکسن کا تعلق ہے تو انہوں نے پہلے ہی اپنی حفاظت کا انتہائی معقول بندوبست کر رکھا ہے، آسکر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم۔ میں اپنے خاص آدمیوں کو لے کر پاکیشا چلا جاتا ہوں اور اس ڈاکٹر نصیب علی کو تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اگر اس دوران عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں آئے تو اسے سنبھالنا آپ کا کام ہوگا، بلیک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم اپنا کام کرو بلیک، مجھے یقین ہے کہ تم جیسا باصلاحیت ایجنٹ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے یہ سب سے اہم کام ہے، آسکر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، یہ کام ہو جائے گا، بلیک نے کہا۔ اوکے، آسکر نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اجازت، بلیک نے اٹھتے ہوئے کہا، اور آسکر کے سر ہلانے پر وہ اٹھا اور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد آسکر نے ریسیور اٹھایا، فون پہ اس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کیا اور پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ لارڈ لاکسن ہاؤس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آسکر بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کریں، آسکر نے کہا۔ یس سر،
ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چلم بعد لارڈ لاکسن کی بھاری اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ آسکر بول رہا ہوں سر، آسکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، لارڈ لاکسن نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو جواب میں آسکر نے بلیک سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ تم نے اچھا کیا کہ بلیک کو صرف ایک مشن سونپا ہے، اب وہ اس پر پوری توجہ سے کام کرے گا۔ باقی رہی میری بات، تو اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں جس قدر محتاط ہوں وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لارڈ لاکسن نے کہا۔ یس سر، آسکر نے جواب دیا۔ اوکے، جب بلیک مشن مکمل کر لے تو مجھے رپورٹ دینا تاکہ میں لارڈ برنارڈ کے سامنے سرخرو ہو سکوں، لارڈ لاکسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو آسکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔